تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ فلسطین سے ہمارا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آپ نے یہ لفظ تو سنا ہوگا کہ کہیں شرم بھی شرما جاتی ہے، ایسے بے شرم اور بے حیا لوگوں سے ہمارا پالا پڑا ہے جو جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں اور شرمندہ بھی نہیں ہوتے۔ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ غزہ میں ٹرمپ کی طرف سے کروائے جانے والے امن معاہدے کو 4 ماہ مکمل ہو چکے ہیں، لیکن غزہ میں تاحال عملی طور پر کسی قسم کا بھی امن نظر نہیں آتا۔ آج بھی مظلوم فلسطینی عوام کا قتل عام جاری ہے۔ عورتیں اور بوڑھے تو کیا، معصوم دودھ پیتے بچے تک اسرائیلی وحشت سے محفوظ نہیں ہیں، حالانکہ کہنے کو امن معاہدے کو 122 دن ہو چکے ہیں۔ ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں، یہ کیسا امن ہے، یہ کیسی جنگ بندی ہے جس کی اسرائیل 15-20 نہیں 1520 سے زائد دفعہ کھلے عام خلاف ورزی کرتے ہوئے سینکڑوں فلسطینی بھائیوں بہنوں اور بچوں کو موت کی نیند سلا چکا ہے، جبکہ ہزاروں کو زخمی اور بے گھر کر چکا ہے۔ کیا اسے جنگ بندی کہا جاتا ہے؟ کیا یہ وہ امن معاہدہ ہے جس پر ٹرمپ کے یہاں پر غلام ہیں، جو ٹرمپ کے یہاں پہ ایجنٹ ہیں، یہاں پہ چیلے اور چمچے ہیں، وہ جناب خوب جشن منا رہے تھے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کہاں ہیں وہ لوگ جو اس وقت کہتے تھے کہ امن معاہدہ تو ہو چکا، تم اب کیا لینے نکلے ہو؟ وہ جو اس وقت بڑے مصلح امت بن کے اور جناب بڑی بڑی تقریریں کرتے تھے، بڑے بڑے لیکچر جھاڑتے تھے، آج بتائیں وہ قوم کو اب کیا جواب دیں گے، اور قوم ان کے جھوٹوں پر کیسے اعتبار کرے گی، کیسے یقین کرے گی؟ یہ بے ضمیر قسم کے لوگ جو بڑی بڑی باتیں کر کے قوم کو ٹھنڈا کر رہے تھے، حالانکہ اس وقت تو کفار بھی چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے یہ جو ٹرمپ ہے اس کی باتوں میں نہ آنا، یہ بڑا مکار ہے، بڑا عیار ہے، بڑا دھوکے باز ہے، بڑا دغا باز ہے۔ اس وقت تو جناب بڑے مصلح امت بن کے یہ کہتے تھے کہ جناب گھر والا بہتر جانتا ہے کہ گھر کے حالات کیا ہیں۔ جب حماس نے امن معاہدے کو قبول کر لیا تو آپ کیوں شور ڈال رہے ہو؟ تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جو ظالم ہے نا، اس کو مظلوم ظالم نہیں کہتا کہ اگر میں اس کو ظالم کہوں گا تو یہ ظلم اور بڑھا دے گا، اور زیادہ ظلم کرے گا۔ مثال کے طور پر جیسے تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان پر مرید کے اندر شیلوں کی بھرمار ہوئی، گولیوں کی بوچھاڑ ہوئی، پھر جناب ان شہداء اور زخمیوں کے اوپر بختر بند گاڑیاں چڑھا دی گئیں، پھر ان کی لاشوں کو جلا دیا گیا، پھر بھی دل نہ بھرا تو ان لاشوں کو چھپا دیا گیا، پھر سخت ترین کریک ڈاؤن 4 ماہ ہو گئے، آج بھی وہ کریک ڈاؤن جاری و ساری ہے، اور پھر جناب وہی کریک ڈاؤن کرنے والے، وہ ظلم اور جبر کے پہاڑ توڑنے والے اگلے دن جا کے علماء سے مل رہے تھے کہ لوگوں کو پتہ چلے جی یہ ہم تو بڑے پرامن لوگ ہیں اور ہم تو معصوم لوگ ہیں، ہم نے تو ایسا کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ مظلوم جو ہے وہ بیچارہ کہتا ہے کہ اگر میں اس کو ظالم کہوں گا تو یہ ظلم اور بڑھا دے گا۔ تو اسی کے پیش نظر اس وقت غزہ کے لوگوں نے کہا گو کہ یہ ظالم ہے، تو انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ دنیا یہ نہ کہے کہ حماس والے بات نہیں مانتے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر یہ امن معاہدہ کروا رہا ہے تو ہم امن معاہدے کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن آج تک آپ مجھے بتائیے کیا غزہ میں آج بھی امن ہے؟ کیا آج بمباری نہیں ہو رہی؟ کیا آج ان کا قتل عام نہیں ہو رہا؟ اب دنیا میں شعور آ چکا ہے، دنیا جواب مانگتی ہے۔ اب کیوں ٹرمپ کے غلام خاموش ہیں؟ اب کہاں ہیں شہباز شریف، نواز شریف، مریم نواز، محسن نقوی، طلال چودھری اور وہ عظما بخاری؟ کہاں ہیں؟ آج قوم کو جواب دینا۔ آج یہ جو انڈیا کے ایجنٹ ہیں، نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ تمہارے بارے میں جو مرد کلندر شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ نے جو تمہارے بارے میں فرمایا تھا بالکل حق فرمایا تھا۔ تم ساری زندگی قبلہ بابا جی کے خلاف پروپیگنڈا کرتے رہے، جھوٹ بولتے رہے، مگر آپ کے نماز جنازہ نے دنیا کی آنکھیں کھول دیں۔ سنیے مرد کلندر نے کیا خوب فرمایا تھا۔ اے سارے گانے سنا لے شہباز ہوراں نو پیو دادے جڑے بھٹی نو ہاتھ ماردے سن، انہاں نواز ہوراں سارے نو بھٹی تے دوبارہ واپس لے جائے تے سیدھے تیر ہو جانے سارے، لیکن قوم دے ڈاکو تے چور قوم دے رہنما بن جان اور انہاں تے لوگ فخر کرن، انہاں دے لوگ نعرے لان، تو اس قوم نو کدوں اللہ ہدایت دے گا؟ اس قوم تے کدوں اللہ دی رحمت آئے گی؟ قوم پوچھتی ہے کیا تم نے ٹرمپ کو
امن کے نوبل انعام کے لیے منتخب نہیں کیا تھا، اس کی سفارش نہیں کی تھی؟ اب کیوں نہیں جاتے اپنے اس چہیتے ٹرمپ کے پاس اور کیوں نہیں اس پر زور دیتے کہ اسرائیل پر زور دے، دباؤ ڈالے تاکہ وہ جو امن معاہدہ ہوا تھا اس پر وہ عمل کروائے، ٹرمپ خود عمل کروائے، جو آگے بڑھ چڑھ کے کہہ رہا تھا کہ میں امن کروا رہا ہوں، میں نے اتنی جنگیں رکوائی ہیں۔ فلسطین میں تو آج بھی بمباری جاری ہے۔ کیا جنگ بندی کا مقصد صرف حماس اور دیگر فلسطینی مزاحمتی تحریکوں کو روکنا تھا، جبکہ اسرائیل کو کھلی چھٹی ہے؟ اگر آج پاکستانی حکمرانوں میں ذرا برابر شرم ہوتی، ذرا برابر حیا ہوتی، وہ ڈوب کے مر جاتے، لیکن ان بے ضمیر لوگوں میں نہ شرم ہے، نہ حیا ہے، اور آئے گی بھی کہاں سے؟ جعلی مینڈیٹ کے بل بوتے پر قائم، اقتدار کے نشے میں مست ان بے غیرتوں کو مرید کے مقام پر اپنے ہی ملک کے سینکڑوں نہتے شہریوں کا بے دردی اور بے رحمی سے قتل عام کرنے والے جو لوگ ہیں، انہیں اپنے بندوں کو قتل کرتے ہوئے شرم نہیں آئی تو ہزاروں میل دور جو غزہ میں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، ان کو ان کے متعلق شرم کہاں سے آئے گی؟ یاد رکھیے، مسئلہ فلسطین محض فلسطینی قوم کا مسئلہ نہیں، یہ پوری اسلامی دنیا کے وجود، سلامتی اور خود مختاری کا مسئلہ ہے۔ اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے رہنما محترم خالد مشعل صاحب نے بالکل درست نشاندہی کی کہ اسرائیل نے صرف فلسطین پر قبضہ نہیں کیا، بلکہ پورے خطے کو عدم استحکام میں دھکیلنے میں اس کا بہت بڑا کردار ہے۔ ایک طرف اسرائیل مغربی کنارے میں جبری بے دخلی کے ذریعے براہ راست اردن کے استحکام کو نشانہ بنا رہا ہے، حالانکہ اردن نے تو اسرائیل کو تسلیم تک کر رکھا ہے، اور دوسری طرف آپ مصر کو دیکھیں جس نے تمام عرب ممالک میں سب سے پہلے اسرائیل کے ساتھ ایک نام نہاد امن معاہدہ کر رکھا ہے، لیکن آج اسی مصر کی بڑھتی ہوئی فوجی طاقت سے اسرائیل کھلے عام خطرے کا اظہار کر رہا ہے، حالات خراب کرنے میں سرگرم عمل ہے۔ ترکی بھی اسرائیل کو تسلیم کرتا ہے، لیکن آج اسرائیل اسے بھی اپنے لیے خطرہ قرار دیتے ہوئے شام میں ترکی کے امن قائم کرنے کی کوششوں کو ناکام بنانے میں سرگرم عمل ہے۔ اور پھر دیکھیے، شام نے تو اسرائیل پر کوئی حملہ نہیں کیا، لیکن اسرائیل کھلے عام شامی حکومت کے خلاف علیحدگی پسند گروہوں کی مدد بھی کر رہا ہے اور شام کو بانٹنے کی سازشیں بھی کر رہا ہے، اور جو علیحدگی پسند گروہ ہیں ان کی مدد بھی کر رہا ہے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ ایک سوچا سمجھا ایجنڈا ہے جس کا مقصد گریٹر اسرائیل کا قیام ہے، اور اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اسرائیل تمام مسلم ریاستوں کو غیر مستحکم کرنا چاہتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ ان کو آپس میں لڑایا جائے، چاہے وہ اسرائیل کو تسلیم کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں۔ اسرائیل کو اس سے غرض نہیں ہے، وہ چاہتا ہے ان کو آپس میں لڑا کر کمزور کروں اور پھر میں اپنا گریٹر اسرائیل کا منصوبہ جو ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچاؤں۔ محترم خالد مشعل صاحب نے بالکل درست فرمایا تھا کہ یہ صہیونی جارحیت کسی ایک ملک یا کسی ایک تحریک کے لیے نہیں، بلکہ پورے خطے کی خود مختاری کے لیے شدید خطرہ ہے۔ ہر مسلمان پر یہ بات بالکل واضح ہو جانی چاہیے کہ اسرائیل نامی ناجائز اور قابض گروہ پوری اسلامی دنیا کے لیے خطرہ ہے۔ اگر اسے نہ روکا گیا تو دنیا میں کہیں بھی کوئی بھی مسلمان محفوظ نہیں رہ پائے گا۔ قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ مولانا حافظ صاحب حسین رضوی نے بہت پہلے ہی پاکستانی حکمرانوں کو بتا دیا تھا کہ تم فلسطین کے بارے میں مجرمانہ خاموشی اختیار کر کے کسی خوش فہمی کا شکار نہ ہونا، آج نہیں تو کل تمہاری باری بھی آئے گی۔ سنیے قائد ملت اسلامیہ حافظ صاحب حسین رضوی نے کیا فرمایا۔ اوے اہل اقتدار میں مزے کی نیندیں سونے والوں، اوے تم کب جاگو گے کہ یہ آگ تمہارے گھر کے اندر گھس جائے گی؟ آج یہ آگ یمن کے صنعاء کے اندر گھس گئی، کل یہ کابل کے اندر گھسی، پرسوں یہ عراق کے بغداد کے اندر گھسی، اسلام آباد بھی اس سے نہیں بچے گا۔ اگر بچنا ہے تو آج حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور کہو کہ مر تو ویسے بھی جانا ہے، کوئی بات نہیں، عزت سے مریں گے۔ بے حس حکمرانوں، ابھی بھی وقت ہے، جاگ جاؤ، بے شرمی ترک کر دو۔ امریکہ کے کہنے پر اپنے ہی ملک میں فلسطین کے حق میں اٹھنے والی آوازوں کو دبانے کی کوشش چھوڑ دو۔ آج ہمارے دل خون کے آنسو رو رہے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں لوگ، حتیٰ کہ کافر بھی،
فلسطینی اور غزہ کے ان مظلوم مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں، لیکن پاکستان میں جو آواز اٹھتی ہے اس کو ظلم اور جبر سے کچل دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی ٹرمپ کے خلاف بولتا ہے، نیتن یاہو کے خلاف بولتا ہے، اگر کوئی غزہ کے حق میں بولتا ہے تو اس کو جناب جرم قرار دے دیا جاتا ہے، اور اتنا بڑا جرم کہ اس کی سزا نہتے اور پرامن مظاہرین پر گولیاں برسا کر دی گئی، اور جس کی سزا آج بھی ایک بدترین ریاستی کریک ڈاؤن کی صورت میں تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان بھگت رہی ہے۔ تحریک لبیک پاکستان واضح کرتی ہے کہ اگر الاقصی اور اہل غزہ سے محبت کی یہی قیمت ادا کرنی پڑے گی تو ہم دل کھول کر یہ قیمت ادا کرنے کو تیار ہیں۔ ہم اپنا عزم ایک دفعہ پھر دہراتے ہیں، ہم فلسطین کے ساتھ تھے، فلسطین کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ فلسطین کے ساتھ رہیں گے، کیونکہ یہ صرف فلسطین کی جنگ نہیں، یہ اسلام اور کفر کی جنگ ہے، اور جہاں اسلام اور کفر کی جنگ ہو وہاں مومن صاحب ایمان پیچھے نہیں ہٹتا۔ تو انشاءاللہ تحریک ایسی کروڑوں قربانیاں دے کر میدان عمل میں تھی، ہے اور انشاءاللہ رہے گی۔ تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔